للذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سورہ یونس کی آیت نمبر 94 سے 97 تک تلاوت کی ہے. ترجمہ ہے، فرمایا اے پیغمبر، اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں. اے پیغمبر، اگر آپ کو شک ہے اس میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں آیات میں، یہ جو واقعات فرعون کے پیچھے گزرے ہیں، قرآن جو نازل کیا ہے، اس میں اگر آپ کو شک ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں، تحقیق کر لیں جو آپ سے پہلے کی آسمانی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. مراد یہود اور عیسائی ہیں. یقین رکھو کہ آپ کے پاس آپ کے پیغمبر کی طرف سے حق ہی آیا ہے. فلا تکونن من الممترین، سو کبھی بھی آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور کبھی بھی ان لوگوں میں آپ شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے. فتکون من الخاسرین، ورنہ آپ سخت خسارہ کرنے والوں میں ہوں گے، نقصان خسارے کا سودا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یہ بھی پکی بات ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن لوگوں کے بارے میں بات اللہ کی پکی ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کی طرف سے بات پکی ہو چکی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، چاہے ان کے سامنے ہر طرح کی نشانی، معجزہ، دلیل لے آئیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. پہلی دو آیات میں جو یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اس آیت کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر کے مطابق میں نے ترجمہ کیا ہے کہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اے پیغمبر، آپ کو اگر اس قرآن میں کوئی شک ہے فرض کرو، جیسے کہتے ہیں بفرض محال. یہ ترجمہ اس تفسیر کی بنیاد پر ہے کہ خطاب کس کو ہے کہ آپ کو شک ہے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مخاطب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اگر تفسیر ہو تو پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ بفرض محال، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شک ہو سکتا ہے. تو یعنی اگر فرض کریں آپ کو شک ہے تو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، جس میں فرعون کی پوری تفصیلات ہیں، بنی اسرائیل کی ابھی تازہ جو آیات گزری ہیں،
ان ساری چیزوں کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو پہلے آسمانی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ خود آپ کی تائید کریں گے کہ یہ باتیں واقعتاً حقیقت ہیں۔ فرعون کا واقعہ بھی سچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بھی جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ ساری سچی ہیں۔ تو بفرض محال اگر آپ کو شک بھی ہو تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، تو تصدیق ہو جائے گی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کی کوئی تاریخ پڑھی نہیں، نہ کسی سے پوچھا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیات کیسے جاری ہوں گے؟ تو پھر یہ اللہ نے ہی نازل کی ہے نا، اتنی صدیوں پرانی باتیں پھر اللہ کو ہی معلوم، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سچا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ تو بتلانا دوسروں کا ہے جو ایمان نہیں لائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا جا رہا ہے کہ فرض کریں آپ کو بھی شک ہوتا ہے اگر کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو جو ابھی آپ کو واقعات، جو حالات بنی اسرائیل کے ہم نے بتائے ہیں، خود بنی اسرائیل کے ان علماء سے پوچھ لیں جو پچھلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو اچھی طرح پڑھتے ہیں اور ان کے عالم ہیں، اس میں یہ سارے واقعات موجود ہیں جن کی زبان بھی آپ نہیں جانتے۔ تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وہاں دیکھ کر مطالعہ کر لیا اور آپ نے عربی میں بیان کر دیا، ایسا تو سب جانتے تھے کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو جب ان کی کتابوں میں یہ واقعات سارے موجود ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے آپ پر، ورنہ آپ کو تو پہلے علم نہیں تھا۔ تو یہ ہے بفرض محال۔ مخاطب کس کو بنائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بفرض محال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فرض کریں اگر آپ کو شک ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو گزشتہ آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ پوچھنے کا مطلب کیا کہ ان سارے بنی اسرائیل کے جو واقعات اوپر گزرے ان کی وہ تائید و تصدیق کریں گے۔ تو دو مقصد ہوئے، ایک تو یہ کہ واقعتاً یہ ان کتابوں میں چیزیں موجود ہیں تو ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ ہی نے آپ پر نازل کیا ہے، یہ کوئی ایسی باتیں بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ اگر بنائی ہوئی باتیں ہوتی تو پہلے سے اس کا ثبوت موجود نہ ہوتا۔ یہ بھی بتلا دیا سارے انسانوں کو، ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی ہے کہ خود بنی اسرائیل کے علماء گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے۔ ایسا کئی بار ہوا بھی ہے، اس موقع پر نہیں، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی باتیں بتائیں تو حیران رہ گئے، اکیلے جا کر کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ نبی کے سوا تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن بدبختی یہ تھی کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو وہ سناتا ہے نا قرآن کی آیات، تو یہ تورات میں بھی موجود ہے، پھر کہتے تھے اس کو نہیں بتانا، اس کو نہیں بتانا، ورنہ وہ اللہ کے سامنے، دیکھیں ان کی حماقت اور بدبختی، اللہ کے سامنے حجت پیش کرے گا۔ اب اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کے سامنے حجت پیش کرے گا کہ دیکھو کہ اللہ یہ ان کی کتاب میں موجود تھا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو اس کو نہیں بتا۔ بدبختی تو دیکھیں، کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا مشکل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے خود کتاب کو ہی بلوا دے کہ بتاؤ کہ ان کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا۔ تو بدبختی تھی، اس لیے آخر میں فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، تیرے رب کی بات جن کے بارے میں طے ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، تو ایک تفسیر یہ تھی کہ خطاب کس کو ہے کہ اگر آپ کو شک ہے، آپ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، تو اس وقت معنی کریں گے یعنی فرض کریں آپ کو بھی اگر شک ہو جائے، فرض کریں، تو اس شک کو بھی دور کرنے کے لیے دلیل موجود ہے کہ یہ واقعات، یہ حالات، یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، تو یہ خود بیٹھ کر کے گھڑنے والی بات نہیں ہے یہ کہ کسی نے بنا دی اور قصہ سنا دیا۔ تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو مقصد ہوگا بفرض محال، مراد یہ ہوگی، مطلب یہ ہوگا۔
دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہیں، آپ کے علاوہ ہر انسان مخاطب ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اے سننے والے، اے پڑھنے والے، قرآن کی اس آیت پر پہنچنے والے ہر شخص قرآن کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہو، اگر تمہیں شک ہے تو بنی اسرائیل کے ان علماء سے رجوع کر لو، ان سے پوچھ لو کہ یہ واقعات تورات میں، انجیل میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ جو باتیں قرآن گزشتہ انبیاء کے بارے میں بتاتا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں بتاتا ہے، یہودیوں کے بارے میں بتاتا ہے، فرعون سے متعلق جو قرآن نے چیزیں بتائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں تھی۔ بھائی آپ مکہ میں رہے، اب تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، اور وہ تو اب عبرانی زبان، دوسری زبانوں میں کتابیں تھیں، اور کسی عالم کے سامنے کبھی نہیں بیٹھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی تعلیم گاہ میں نہیں گئے، تو اس میں تو کسی کو شک نہیں تھا کہ آپ مطالعہ نہیں کر سکتے، کسی سے سیکھ نہیں سکتے۔ کافر بھی مانتے تھے، تو کافر کیا کہتے تھے کہ ایسی قصے کہانیاں ہیں، ایسی قصے کہانیاں۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ ایسی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ پوچھ لو، یہ واقعات حقیقت میں ایسے ہوئے۔ تو مراد یہ ہوگا کہ ہر مخاطب کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ ان کنت فی شک، اے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک قیامت تک آنے والا، کبھی اگر تمہیں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ سے نازل ہوا، اللہ کی طرف سے قرآن یا نہیں، یہ شک ہو تو یہ قرآن جو واقعات، جو حالات گزشتہ انبیاء کے اور ان کی امتوں کے بیان کر رہا ہے، ان کے علماء سے پوچھ لو کہ یہ واقعات ایسے ہی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کیسے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی سے ہی پتہ چل سکتا ہے نا کہ اللہ نے وحی اتاری ہے۔ آج کل بعض چیزیں ایسی آ رہی ہیں نا، ایک عرصے سے ایک فرانس کے ڈاکٹر تھے نا، مسلمان ہو گئے، وہ ایک کسی چیز کی تحقیق کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں جدید سائنسی تحقیقات کی وجہ سے، بہت سارے واقعات ہیں، تو ہم تو جدید تحقیقات کے نتیجے میں، سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں ہم اس جگہ تک پہنچے، لیکن جس زمانے میں محمد تھے اور قرآن میں ان پر جو قرآن نازل ہوا ہے، تو اس زمانے میں تو یہ تحقیقات تھی نہیں، ان کو کیسے پتہ چلا؟ مطلب بچے کے جو بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے جو مراحل ہیں نا، پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، وہ سائنسدان ڈاکٹر حیران ہے کہ بالکل ہو بہو بالکل یہی پروسیس ہے۔ تو اس زمانے میں تو نہ الٹرا ساؤنڈ ہے، نہ جب سرجری کی سائنس اتنی ترقی ہے، کیسے پتہ چل گیا؟ ایسی کئی مثال ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، قرآن کی آیت ہے کہ دو سمندروں کو دیکھو، دو پانی مل رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ پہلے تو سمجھتے تھے ویسے ہی ہے، اب سائنسی تحقیق نے ثابت کیا واقعتاً ایک زبردست آڑ ہے بیچ میں۔ کہتے یہ آڑ کا کیسے پتہ چلے گا، اس گراوٹ کا کیسے پتہ چلا؟ اس زمانے میں تو کوئی تحقیقات تھی نہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ خالق کائنات نے ہی یہ بتایا، جس نے یہ آڑ رکھی ہوئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اور روزے سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، وہ جدید سائنس تحقیق کرتے 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 نتیجے پر پہنچی ہے، میڈیکل سائنس۔ کہتے ہیں بھائی بیماریوں کا علاج ہی روزہ ہے، بیماریوں کا پتہ نہیں 20 بیماریوں کا علاج ہے۔ تو یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نا، ایک تو رمضان کے روزے، آپ کی سنت تھی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور ایام 20 کہتے ہیں چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، ان تینوں کا روزہ رکھتے تھے، چاہے سفر میں ہو یا گھر پہ ہو، بہت اہتمام فرماتے تھے۔ تو اب جو
میڈیکل سائنس ہے جو انسان کی صحت پر تحقیق کر رہے ہیں نا، تو ایک جاپان کے ڈاکٹر ہیں، ان کی تحقیق آئی ہے کہ انسانی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے وہ روزے کے پورے فلسفے تک، یعنی پورے پروسیس تک تو نہیں پہنچے، لیکن اس کے قریب پہنچے گا۔ اگر ہفتے میں آدمی 2 دن 8 گھنٹے کھانا نہ کھائے، پھر مہینے میں 3 دن اس طرح کرے، وہ بالکل وہی جو مسنون، تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ جو موذی بڑی بڑی بیماریاں آ رہی ہیں نا، تو یہ نہیں ہوگی۔ باقی موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگتا ہی ہے، بخار ہو گیا، کچھ ہو گیا، لیکن یہ جو بیماریوں کی ایک بھرمار ہے اس دور میں، تو یہ نہیں ہوگا، ہسپتال خالی ہو جائیں گے۔ تو یہ کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جسمانی صحت اور دنیاوی فوائد زیادہ نہیں بتائے، تھوڑے سے۔ آپ کی توجہ ہمیشہ اس بات پر ہوتی تھی کہ جو اس سے بڑا فائدہ ہے نا وہ بتاتے تھے۔ وہ بڑا فائدہ کیا ہے؟ آخرت کا فائدہ، روحانیت کا فائدہ۔ دنیاوی چیزوں کو زیادہ نہیں، وہ تو سائنس پہنچ رہی ہے اس کا یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، جیسے وضو اور نماز پر تحقیق کر کر کے پہنچ گئی۔ ایک ڈاکٹر صاحب وہ اچھے نیک بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آنکھوں کی بیماریاں ہیں، اگر سنت کے مطابق آدمی سجدہ کرے تو آنکھوں کی بیماریوں سے نجات مل جائے۔ وہ کہتے ہیں جتنی دیر سر زمین پر ہو تو وہ کوئی خون کا خاص، میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، وہ اپنے خاص ٹرمز میں بتا رہے تھے کہ خون کا سرکل ہوتا ہے خون، اور وہ آنکھوں کی جو پیچھے ہیں وہ چیز جو اس کا ان رگوں میں ان میں خون آتا ہے، تو اگر اتنی دیر روزانہ کہتے ہیں وہ ورزش اگر کوئی کرے، آنکھوں کی بیماری یعنی موذی اور سخت قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ لیکن مسنون سجدہ، یہ ہم جو جلدی جلدی کرتے ہیں یہ نہیں، یعنی تسلی سے سجدہ ہر چیز میں ہے، وضو میں ہے، نماز کی جتنی چیزیں، یہ جو رکوع ہے، یہ کمر کی تکلیف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رکوع اگر سنت کے مطابق آدمی کرے اور لمبی لمبی نماز پڑھے، نوافل بھی پڑھے، کمر کی تکلیف، یہ جو موروں کا مسئلہ ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے انسانی جسمانی صحت بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے، میں تو اس سے سائنسی فائدے سے ہٹ کر سوچتا ہوں، ایک ایسی شخصیت جن کو مخالفین کا اتنا شدت سے، جن کے ساتھ مکہ سے لے کر کے خوفناک طریقے سے جن کی مخالفت تھی، اور مدینے میں آئے تو جنگیں شروع ہو گئیں، یہ ایک شخصیت کیسے پورا ایک، آپ عبادات ہی لے لیں، کیسے فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ نماز 5 وقت ہوگی، اتنی رکعتیں ہوں گی، اس میں پہلی میں یہ پڑھو گے، دوسری میں یہ پڑھو گے، تیسری میں یہ پڑھو گے، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ نوافل ہیں۔ صرف نمازوں کو ہی لے لیں تو کوئی اگر 50 سال سوچتا رہے تو شاید کوئی کسی نتیجے، انسانی عقل اگر ہو۔ آپ نے تو ایسے بتایا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا۔ نماز، سارا عبادات کا نظام دیکھیں، معاملات کا نظام دیکھیں، نکاح طلاق کا نظام دیکھیں، جہاد ہے، سیاست ہے، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے کھیلتے، ایک بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں، اور پھر اس پر پھر بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور پھر سیمینار، کچھ بھی نہیں، ایسے چٹکی میں سب کچھ چلتے ہوئے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی یہ کوئی ایک عام انسان کے بس کا کام ممکن نہیں ہے، یہ معجزہ ہے سارا دین، اس کے ساتھ قرآن۔ یہ جو شاعر ہیں نا، ان سے پوچھے ایک غزل لکھنے میں، اس کے چند اشعار لکھنے میں ان کو کتنا عرصہ لگتا ہے؟ یہ تو عالی مضامین ہیں نا، بہت، اس میں تو بہت کچھ ہے، مطلب تاریخ بھی ہے، مستقبل کی بھی باتیں ہیں، پھر ہدایات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو اس طرح کا کلام بنانے کے لیے، اور پھر جو اس کی عربیت ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، چیلنج بھی کیا۔ تو یہ جو شاعر ہیں وہ 2-4 شعر لکھنے میں کتنے مہینے لگاتے ہیں، سر گنجے ہوں گے ان کے، اور کلام کیا، مضمون کیا، کوئی پوری غزل میں ہو سکتے ہیں 2-4 شعر ہوں گے، باقی ایسے تک بندی ہوتی ہے، ساری دن کہتے ہیں بڑے شاعر ہیں، دانشور ہیں، علامہ، بس یہی ایک کام ہے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ تو لہٰذا یہ اگر تھوڑا سا انصاف سے آدمی سوچے تو یہ اور کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے
موٹا موٹا ہر انسان جو سمجھتا ہے کوئی علمی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ نماز ہے کیسے سکھا دیا آپ نے. وہ پوری نماز کی ترتیب دیکھیے کیسے ذہن میں آیا کہ نماز یوں پڑھی جائے گی. قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدے سے اٹھنا ہے، تحیات میں بیٹھنا ہے، ہر جگہ کے لیے الگ الگ اذکار. پھر وضو کی ترتیب دیکھیں. کوئی آدمی بیٹھا ہوا ساری زندگی یہی کچھ سوچتا رہے تو کوئی چیز نکالے گا. جیسے جو بدھ مت کے بانی تھے، بدھا جن کو کہتے ہیں نا، چند اخلاقی چیزیں ہیں، کوئی پوری زندگی کا احاطہ ہی نہیں ہے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اخلاقی تعلیمات ہیں. کچھ پورا نظام حیات، یا مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ، بڑوں کے لیے الگ، چھوٹوں کے لیے الگ، یعنی کوئی حد ختم کر دی ہے. کوئی شعبہ اور گوشہ نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے. ایک کسی ریسرچ سینٹر میں تحقیق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لائبریری ہے، اور کارل مارکس نے کتاب لکھی ہے نا، کارل مارکس کی جو مشہور کتاب ہے سرمایہ، تو برسوں لگائے اس نے، اور بیٹھا رہتا تھا لائبریری میں، اور اس نے اپنی کہانی بھی لکھی ہے کہ روزانہ صرف ڈبل روٹی کا ایک پیس، جو آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے گا تو کمائے گا کہاں سے، دے گا ادھار سے. ڈبل روٹی کا ایک پیس کھا کر کے بس جاتا تھا اور رات کو واپس لائبریری میں. اتنی سی کتاب، اگرچہ فلسفہ بڑا گہرا ہے، لیکن صرف ایک شعبہ زندگی کے بارے میں کہ کسی ریاست کا نظام معیشت کیسا ہونا چاہیے ایک تصور دیا، ساری زندگی اس پر لگا. وہ بھی ایک ایسے ہی یوٹوپیا ہی ہے خوبصورت. بہرحال تو شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ شک کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا اگر شک ہے فرض بفرض مال اے نبی آپ کو ہے، تو بالکل کوئی گہری بات نہیں ہے کہ جس کو شک دور کرنے میں کوئی لمبی چوڑی دلائل اور منطق اور فلسفہ کچھ نہیں. آپ جو پچھلی کتابوں کے جو عالم ہیں وہ پڑھتے ہیں کتابیں، اچھی طرح ان کا علم ہے، ان سے پوچھو نا کہ واقعات کیسے ہوئے ہی نہیں، ہو بہو اس کی تصدیق ہو. تو آپ پر کیسے آپ پر یہ انکشاف ہو؟ اگر یہ اللہ نے نازل نہیں کیا تو اللہ نے نازل کیا، اللہ کو علم ہے سب. اسی طرح یا ہر مخاطب کو ہے، ہر مخاطب کو کیوں؟ آپ کے ارد گرد جو صحابہ تھے ان کو بھی، اس لیے کہ یہ ایک اور بات بھی، بعض اوقات بات بڑی سچی ہوتی ہے اور جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو بھی شک نہیں ہوتا، لیکن مخالفت اتنی شدید ہوتی ہے اور مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ خود یقین کرنے والے بعض اوقات ڈاواڈول ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی شدت سے اتنے لوگ مخالف، غور کریں کہ ایسی تو نہیں کہ ہم ہی کہیں گڑبڑ تو نہیں. ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا آج کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے بہت سارے احکام میں نظر ثانی پر تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے مسلمان جو نسلی مسلمان ہیں، جو نسلی مسلمان ہوتا ہے نا وہ منافق نہیں ہوتا، گناہ گار تو ہو سکتا ہے. جو باپ دادا کی طرف سے جو دین ملتا ہے اس میں بڑا پکا ہوتا ہے. خود یہودی اپنے دین میں منافق نہیں ہے، ہندو منافق نہیں ہے، سکھ منافق نہیں ہے، وہ مخلص ہیں، وہ اس کو سچا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماں کی گود میں ان کو یہی ملا. ہاں بعد میں کوئی غور و فکر کرے وہ الگ بات ہے، اس کو پتہ چل جائے گا ایسا ڈھکوسلا ہے. اسی طرح دین اسلام جو مسلمان نسلی مسلمان ہوتے ہیں وہ منافق نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی شروع سے ہی شک ہو، نہیں، وہ بڑے پکے ہوتے ہیں. لیکن کیوں نظر ثانی کرنے لگ جاتے ہیں؟ پوری دنیا سے ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. جو بڑی طاقتیں ہیں جن کو دانشور سمجھتے ہیں دنیا میں بڑی، کہتے ہیں بھائی اگر یہ باطل پر ہیں تو یہ کیوں اتنے اوپر ہیں اور ہم حق پر ہیں اور ہمارا کوئی حال. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ شک آ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہ بھی ہو تو ہر مسلمان پر جو ایمان لانے والا ہے اس کو خطاب ہے کہ کبھی اگر تمہیں شک ہو جائے کہ یہ جو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تو ان سے پوچھ لو، تو پھر تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا فلا تکونن من الممترین، کبھی بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا، یہ شک کی چیز نہیں ہے. اور پھر تاکید سے کہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، اس پر یقین رکھو، یہ حق ہے. ہم سب کے لیے یہ بات ہے تاکہ کہ بالکل سچ.
حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100% حقیقت، اس کے خلاف ذرہ برابر تصور نہیں کر سکتے. جیسے آگ جلاتی ہے، یہ ایک سچ ہے، یہ ایک حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرتا، چونکہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. اس مشاہدے سے یہ علم اور یہ یقین ہمیں نصیب ہوا. اس سے زیادہ یقینی علم یہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اتارا ہے. اس پر بھی اسی طرح یقین ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. جو کچھ اللہ نے بھیجا ہوا ہے یہ 100% سچ ہے، ایسا ہی ہوگا. اور یہ بھی فرمایا کہ اے مخاطب کبھی بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے. یعنی اس کے بھی امکانات موجود ہیں. ہر دور میں مسلمان شک و شبہ میں پڑ گئے، کسی اور پارٹی میں چلے گئے، لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو. مستشرقین اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اچھے خاصے پڑھے لکھے، وہ اسلام کی ترمیم شروع کر دیتے، پر کاٹ کر کے ایسا بنا کر پیش کرو اسلام کو جس کو مغرب والے کہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. تو یہ شک ہی ہو گیا نا، آپ کو اپنی تعلیمات پر شک ہے. شک نہ ہو، اور ان جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان میں شامل نہ ہوں. اور پھر تسلی دے دی کہ اس کی بھی فکر مت کرو کہ یہ اتنا حق ہے، سب تو سارے لوگ کیوں نہیں مسلمان ہوتے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے طے کر لیا کہ نہیں کر ایمان لائیں گے، لا یؤمنون، تمہیں اس کی سردردی کیا ہے کہ ضروری ہے سب ایمان لائیں؟ نہیں لائیں گے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو زبردستی کفر پر رکھا ہوا ہے. مراد پیچھے بھی آیت بار بار آئی ہے. مقصد یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈٹ جاتے ہیں اور جانتے ہوئے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے وہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اچھا جب تم نے باز نہیں آنا جان بوجھ کر تو پھر یہی رہو گے، اب تم کبھی بھی ادھر نہیں آ سکتے. کفر پر ہو تو پھر کفر پر ہی مرو گے. میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے انہی کے اپنے اختیار کردہ رویے کی وجہ سے، تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. ان کی فکر مت کریں، چاہے ان کو جیسی بھی نشانیاں اور معجزات آپ دکھا دیں. کبھی کبھی خیال ہوتا ہے نا کوئی اسلام کا معجزہ ظاہر ہو، یہ بھی مسلمان ہو جائیں. فرمایا جن کے بارے میں طے ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا نا، کوئی بھی معجزہ دکھا دو وہ نہیں ایمان لائیں گے. ہاں اس وقت لائیں گے جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے. تو میں نے بتایا تھا کہ اس وقت ایمان معتبر نہیں ہے. اس لیے دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ ایمان کی اصل قدر و قیمت کیا ہے؟ ایمان بالغیب، بے دیکھے ایمان لانا. ایمان بے دیکھے اللہ کے پیغمبر کی بات پر یقین کرنا، ایمان اس چیز کا نام. دیکھ لیا تو پھر تو آپ نے اپنے مشاہدے پر یقین کیا، آپ نے اپنے علم پر یقین کیا، پیغمبر کی خبر پر کب یقین کیا؟ وہ ایمان معتبر نہیں ہے. تو چونکہ آخری وقت جب آتا ہے تو انسان کے اوپر جب وہ نظر کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کو آخرت کے مناظر اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت اس کو مشاہدہ، اچھا یہ تو سب کچھ صحیح تھا، تو فرشتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں، یہ ادھر لے جا رہے ہیں. جہنم بھی دکھائی دیتی ہے، جنت بھی دکھائی دیتی ہے، جو بھی مناظر ہیں. یعنی اس کو اس وقت یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا تو دھوکہ تھا، اب تو اصل سلسلہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے. تو میں تو ساری زندگی کفر پہ رہا. تو دیکھنے کے بعد ایمان فرمایا اس ایمان کی یہ معتبر نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ ایمان کون سا معتبر ہے؟ بغیر دیکھے اللہ کے نبی کی خبر پر یقین کرنے کا نام ہے. اللہ نے فرمایا کہ جنت ہے، بس ہے. جہنم ہے، یقین ہے. عذاب قبر ہے یا قبر میں راحت و آرام ہے، بالکل ہے. نماز پر یہ ملے گا، پکا یقین ہے ملے گا. روزے پر یہ ملے گا، حج پر یہ ملے گا، صدقے پر یہ ملے گا، زکوٰۃ پر یہ ملے گا. جو آپ نے فرمایا وہ سب 100% سچ. گناہ پر یہ عذاب ہوگا، گناہ پر یہ ہوگا، یہ سب سچ ہے. اس کا نام ہے ایمان. یہ کہ ہم تجربہ کر کے دیکھیں، یہ گناہ کر کے دیکھیں مصیبت آتی ہے، نماز پڑھ کر دیکھیں والا ملتا ہے نہیں ملتا. تو پھر اللہ کے نبی پر کب آپ کو یقین ہوا؟ آپ تو اپنا تجربہ کر کے یقین حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو ایمان نہیں ہے. تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آخرت کا عذاب نظر آنے لگے تو ایمان پھر غیر پر نہیں ہوتا، مشاہدے پر ہوتا ہے. دیکھنے کے بعد ایمان ہوتا ہے، اور وہ ایمان معتبر نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے.
دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو انسان بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، آزادانہ اپنے طور پر اپنے اختیار سے ایمان لاتا۔ اب فرعون ابھی چلو نظر کی عالم تو اس پر طاری نہیں ہوا تھا کہ اس کو آخرت کے مناظر نظر آئیں، لیکن یہ یقین ہو چلا تھا کہ میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ تب اس کے پاس آپشن کوئی اور تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے۔ یہ ایمان اس وقت معتبر ہے جب دونوں آپشن ہو، چاہے تو ایمان لائے چاہے نہ لائے۔ اب تو اس کے پاس ایک ہی ہے، وہ کہتا ہوں میں موت پہ پکڑا گیا ہوں، تو یہ تو زبردستی کا ایمان ہوا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسا کوئی عذاب نہیں اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کیا کہ لوگ مجبور ہو کر ایمان لے آئیں۔ مثلا جیسے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ خزانے چلتے ہوئے ہمیں نظر آئیں، اگر یہ اللہ کے نبی ہے، فرشتے چلیں، تو یہ تو وہ چیز تھی کہ ہر آدمی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا۔ یا آسمان کا ٹکڑا گر جائے ہم پر، وہ کہتے تھے اگر یہ ہم کفر پر ہیں، ہم غلط ہیں، ہم باطل ہیں، تو آسمان کا ٹکڑا کیوں نہیں گرتا؟ تو مجبور کرنے والی بات ہو گئی نا۔ کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی کو خود سمجھو، اس کو سمجھو، اپنی عقل جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کو استعمال کرو اور انصاف سے فیصلہ کرو، اپنے اختیار سے ایمان لاؤ۔ ساری قدر اس چیز کی ہے۔ مجبور کر دیا اللہ میاں کسی تجلی میں سامنے آ گئے تو پھر تمہارا کیا کمال ہوا؟ پھر تو کوئی کمال ہی نہیں ہوا نا۔ آزمائش میں ایمان لاؤ۔ تو یہ ہے ان آیات میں کہ فرض کریں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو تو فرض کریں، بفرض محال آپ کو بھی شک ہو تو بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھیں۔ ان علماء میں مسلمان بھی ہو گئے تھے نا، جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام تھے، حضرت تمیم داری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی تھے۔ اور اگر عام مخاطب ہو تو پھر عام مخاطب کے لیے تو ہر وقت امکان ہے کہ کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو بھی شک ہوتا ہے تو فرمایا کہ دیکھو شک دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہی واقعات کو آپ سابقہ انبیاء کے کتابوں میں دیکھو، ان کے اہل علم سے پوچھو، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جو صدیوں پہلے اتری تھی، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں تھا۔ تو یقین کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا کیسے اطلاع ہوئی؟ ظاہر ہے اللہ نے یہ وحی کی ہے اور اللہ ہی نے بتایا ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ ایک فائدے کی بات بتا دوں، یہاں جو فرمایا ہے اس آیت میں یہ بہت اہم بات ہے۔ ان کنت فی شک ممن انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، کہ آپ کو اے مخاطب کسی کو بھی اگر اس قرآن کے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یا خود ہی کسی نے بیٹھ کر کے لکھ دیا، بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھ بھی نہیں سکتے تھے، تو بولتے تھے، دوسرے لوگ بیٹھ کر لکھتے تھے۔ تو فرمایا ایسا کوئی شک ہو تو پوچھو کس سے؟ ان لوگوں سے جو آسمانی کتابیں پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں، یقرؤون الکتاب۔ فائدے کی جو بات علمی فائدہ وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی کسی دینی مسئلے میں کوئی الجھن ہو تو اس کو چاہیے کہ علماء سے پوچھے۔ اس آیت کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھا دی، یقرؤون الکتاب، وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ آسمانی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، یعنی ایک ایسا نہیں کہ علم رکھتے ہیں سرسری سا۔ یقرأ یہ عربی گرامر کے لحاظ سے مضارع کا صیغہ ہے جو دوام اور استمرار کو بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جو پڑھے ہوئے ہیں، نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ایسے علماء، ایسے اہل علم کی طرف رجوع کریں جن کا مشغلہ علم ہو، بحث اور تحقیق ہو، علمی کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں۔ ہر ایک سے نہ پوچھا کریں، اور نہ خود کوئی آدمی کو اپنی رائے نہیں لڑانی چاہیے کہ یہ مطلب ہوگا تو یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس میں فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع عطا کرے۔ www.darsequran.com